فرانس کے ایک بہت مشہور فٹ بالر ہے جن کا نام ہے کریم بنزیما. وہ جو ہے مسلمان ہے اور ان کی جو پارٹنر ہے وہ جو ہے کرسچن دھرم سے تھی، کیتھولک تھی، اور وہ 4 دن پہلے جو ہے اسلام دھرم کو قبول کرتے ہیں. زوڈن اوزونا نام ہے ان کا، اور انہوں نے کہا کہ جب میڈرڈ کی مسجد میں انہوں نے قرآن شریف کا تلاوت سنا، جب قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے سنا تو ان کے آنکھ میں آنسو نکل گئے. یہ بات نہیں ہے کہ آج ایک فٹ بالر کی وائف نے اسلام قبول کیا ہے. یہ نا وہ فٹ بالر کی بیوی کو کس نے مجبور کیا اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کسی نے دعوت بھی نہیں دیا اس کو کہ تم اسلام قبول کر لو. وہ خود سے قرآن پڑھی یا پڑھنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ اس کو ہدایت دے دی. اسی طرح آج کے دور میں کوئی بھی شخص اگر پڑھے گا یا کبھی بھی پڑھا ہے قرآن کو تو قرآن ہدی للناس ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے. یقین ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی اگر قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گا. مطلب موہن بھاگوت کو دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پڑھیے. میں تو سب کو کہتا ہوں قرآن پڑھیے، اور میں قرآن پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے. آپ قرآن پڑھیے، یہ اللہ کا پیغام ہے، پھر دیکھیے کیسے آپ کا دل پلٹ جاتا ہے. تو قرآن مسلمانوں کے لیے آیا یا سب کے لیے؟ نہیں، یہ ہدی للناس ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے قرآن میں ہے کہ نہ تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. پورے دیش بھر میں مسلمانوں کو لے کر یا مسلمان کے قانون کو لے کر یا شریعت کو لے کر الگ الگ سوال اٹھتے جا رہے ہیں. UCC کا مطالبہ بڑھ گیا. اسی بیچ جو ہے ایک ایسی خبر آئی ہے جس سے جو ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کو لے کر لوگ کتنا پازیٹیو ہو رہے ہیں. فرانس کے ایک بہت مشہور فٹ بالر ہے جن کا نام ہے کریم بنزیما. وہ جو ہے مسلمان ہے اور ان کی جو پارٹنر ہے وہ جو ہے کرسچن دھرم سے تھی، کیتھولک تھی، اور وہ 4 دن پہلے جو ہے اسلام دھرم کو قبول کرتے ہیں. زوڈن اوزونا نام ہے ان کا، اور انہوں نے کہا کہ جب میڈرڈ کی مسجد میں انہوں نے قرآن شریف کا تلاوت سنا، جب قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے سنا تو ان کے آنکھ میں آنسو نکل گئے. پشچم بنگال کے سب سے بڑے مسجد جو ناخدا مسجد ہے، وہاں کے پیش امام صاحب ہے شفیق صاحب، تمام طرح کے ملی اداروں سے جڑے ہوئے مسلم سماج کی کئی سارے جگہوں پر نمائندگی کرتے ہیں. شفیق صاحب، UCC کا مسئلہ آیا اور اسی بیچ جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہے کہ جو کرسچن لوگ ہیں، جو کیتھولک ہے، وہ اسلام سے متاثر ہو رہے. تو اسلام کو لے کر یا UCC کو لے کر یہ جو دو الگ الگ خبریں آئی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور فطرت جب انسان کا جاگتا ہے تو وہ اپنے فطرت کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. بقول کسی شاعر کے تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. تو یہ نئی بات نہیں ہے کہ آج ایک فٹ بالر کی وائف نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں ان کو معلوم ہوا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو اس نے کہا میں آج جا رہا ہوں محمد کا خاتمہ کر دوں گا. اس نے کہا بھائی محمد کا خاتمہ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. گھر گئے تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر ان کی بہن جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بہن جب دروازہ کھولی تو بہن کو انہوں نے بہت زور مارا، اتنا مارا کہ بہن کے بدن سے خون نکل آیا. اس کے بعد اس نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمان ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہی تھی مجھے بتاؤ. جب ان کی بہن نے قرآن بتایا، سورہ طٰہٰ کی وہ آیت پڑھ رہے تھے، ان کی بہن پڑھ رہی تھی، جب وہ پڑھنا شروع کیا تو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ خود محمد کے دامن میں چلے گئے اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. تو یہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فطرت سے بغاوت نہیں کرتا ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے اس کو دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے.
میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی اگر قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ مطلب موہن بھاگوت کو دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پڑھیے؟ میں تو سب کو کہتا ہوں قرآن پڑھیے، اور میں قرآن پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، آپ قرآن پڑھیے، یہ اللہ کا پیغام ہے، پھر دیکھیے کیسے آپ کا دل پلٹ جاتا ہے۔ تو قرآن مسلمانوں کے لیے آیا یا سب کے لیے؟ نہیں، یہ ہدی للناس ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے قرآن میں ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب جو ہے یہ تمام انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان کی کتاب نہیں ہے جو انسان کہہ رہا ہے، یہ تمام انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ یہ سب کو پڑھنا چاہیے یہ کتاب، یہاں تک کہ ایسے شنکراچاریہ جن کا مجھے علم ہے کہ انہوں نے قرآن کو، ان کو باضابطہ ان کا بیان ہے کہ ان کو پولیٹیکل لوگوں نے پیسے دیے کہ آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور اس میں سے ایک ایک چیز نقطہ نکالو اسلام کے خلاف، اسلام کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے، غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ وہ ان کا خود بیان ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کیا تو پھر ہم اسلام کی مخالفت میں کیا لکھیں گے، اسلام کے لیے لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے اسلام کے لیے لکھنا بولنا شروع کر دیا۔ بہت بڑے بڑے شنکراچاریہ کا میرے پاس۔ فرانس جیسی جگہ جہاں پر نقاب کے اوپر بین ہے، بہت ساری چیزوں کو لے کر بین ہے، ابھی کچھ دن پہلے سویڈن میں قرآن شریف کو سر عام جلایا گیا، اور اسی بیچ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ فرانس جس طرح سے فرانس میں جس طرح کا ماحول ہے، اور اسی بیچ اس طرح کی خبریں آنی، تو اسلام جو مان رہے ہندوستان میں، یا اسلام کے خلاف جو ایک ایجنڈا، نفرتی ایجنڈا چلتا ہے، وہ کس طرح سے ختم ہو رہا ہے ان سب خبروں کے بعد؟ دیکھیے، اسلام جو ہے نا، اسلام کے خلاف جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے کلچر پر، جیسے آپ نے کہا کہ برقع پہ پابندی ہے، یا کہیں قرآن کو جلایا گیا، تو یہ سب چیز یہ لوگ پولیٹیکل ہمدردی لوگوں کا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے نا، اسلام کے اندر جو چیز ہے، اور اسلام جو دین فطرت ہے، اس کو جب انسان پڑھے گا تو وہ اس کو ماننا پڑے گا کہ اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی قانون نہیں ہے۔ اب وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بتائیے نا، وہ فٹ بالر کی بیوی کو کس نے مجبور کیا اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کسی نے دعوت بھی نہیں دیا اس کو کہ تم اسلام قبول کر لو، وہ خود سے قرآن پڑھی، یا پڑھنے کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ اس کو ہدایت دے دی۔ اسی طرح آج کے دور میں کوئی بھی شخص اگر پڑھے گا، یا کبھی بھی پڑھا ہے قرآن کو، تو قرآن ہدی للناس ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ دا انڈین خبر، سچ آپ کے سامنے۔